بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وومن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شرین کریم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے تجزیہ کار و کالم نگار ایمان شاہ صاحب۔ سر، آپ کو ہم سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو سر، ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے کرنٹ افیئر کے حوالے سے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے تمام وزراء اعلیٰ سمیت صوبائی جو ممبران ہیں اسلام آباد میں ہیں، تو اس سے گلگت بلتستان کے عوام کو عوام پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے وزراء اور وزیر اعلیٰ صاحب گلگت بلتستان کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کے مسائل میں تو اس پہ میری بالکل ایک واضح لائن ہے، اور میں یہ اکثر پروگرامز میں میں نے بات بھی کی ہے۔ یہ جو پولیٹیشن ہے نا، سیاستدان جو ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کروں گا، چلو میں 90% جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ الیکشن میں آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ علاقے کے عوام کے ساتھ کوئی ان کی زیادہ ہمدردی ہوتی ہے یا ان کے مسائل میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے ذلیل ہو کے جیتنا ہے، اس کے بعد پھر وہ 5 سال تک انہوں نے اپنے معاملات درست کرنے ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں تقریباً نومبر 15 کو الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد دسمبر کے پہلے ہفتے سے حکومت فنکشنل ہو گئی ہے۔ تو آپ کو چیف منسٹر، گورنر، وزراء، ممبران اسمبلی 10 دن آپ کو یہاں گلگت میں نظر نہیں آئے ہیں۔ بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں۔ ان کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، مسائل ہیں۔ ان کو دلچسپی اس بات سے ہے کہ وہ جتنے دن اسلام آباد میں گزاریں گے، ایک تو سیزن انجوائے کریں، سردی یہاں زیادہ پڑتی ہے تو بہتر ہے وہ اسلام آباد میں تھوڑا انجوائے کریں۔ دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس موجودہ پارلیمانی جو نظام ہے، جمہوریت ہے یا یہ موجودہ جو نظام ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک اپنے بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے جائیں، تب بھی آپ کے 5-10 ہزار روزانہ TIDA کی مد میں آپ کو ملتے ہیں، وہ الگ سے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا عوام کی جیبوں پہ ڈھانکا ہوتا ہے۔ تو اب بھی وہی ہو رہا ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا رہا۔ ہم مہدی شاہ کو بھی میں تو ذاتی طور پہ مہدی شاہ کے میں نے 5 سال دیکھے ہیں، اس کے بعد نگراں حکومت شیر جہان میر کے 6 مہینے دیکھے ہیں، اس کے بعد حفیظ کے 5 سال، پھر یہ بیچ میں نگراں حکومت کے 4-5 مہینے، اور اب یہ موجودہ حکومت کے جو ہے وہ 2.5 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں۔ تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہم مہدی شاہ کو بھی یہی کہتے تھے جی وہ گلگت میں نہیں ہے، اس کے بعد پھر حفیظ کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے۔ اب تو پھر یہ موجودہ حکومت تو نت نئے ریکارڈ بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ 10 دن بھی اپنے صوبے میں قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ایک عجیب سی روایت ہے کہ چیف منسٹر سندھ کو ہم نے کبھی اسلام آباد میں 2 دن کے لیے بھی نہیں دیکھا، پنجاب کے چیف منسٹر کو نہیں دیکھا، بلوچستان کے چیف منسٹر کو نہیں دیکھا، KP کے چیف منسٹر کو نہیں دیکھا کہ وہ اسلام آباد میں مسافروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارا صوبہ ہے جہاں کا چیف منسٹر اپنے صوبے میں کم اسلام آباد، کراچی اور پتہ نہیں کہاں کہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھے دیکھی چاہے ظاہر ہے وہ جب چیف منسٹر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد وزراء یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وزراء جب غائب ہو جاتے ہیں تو پھر ممبران اسمبلی کب کس سے پیچھے رہ جائیں وہ بھی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جب وزراء، ممبران اسمبلی، چیف منسٹر، گورنر یہاں پہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد پھر بیوروکریسی نے بھی تو وہ بھی تو پھر ہاں وہ نقش قدم پہ تو چلنا ہوتا ہے، پھر وہ بھی غائب ہے۔ زائلین در بدر پھر رہے ہیں، دفاتر میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ محکمہ تعمیرات عامہ میں جائیں، آپ ہو کا عالم ہے، ایکسچینج تک اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ جو میں تو کم از کم تقریباً 90 سے یہ چیزیں میں لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں کہ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، جنریشنز ہمارے ساتھ، ہم جن کے ساتھ احتجاج کرتے تھے بجلی کے لیے، ان میں سے کئی لوگ جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے پانی اور بجلی کے حوالے سے جو احتجاج کرتے تھے۔ آج بھی ہم اسی راستے پہ، لیکن اس نظام نے ہاں چند سینکڑوں لوگوں کو فائدہ دیا ہے، جو لوگ جیتتے رہے۔ اور واقعی اب کل میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا،
जिन लोगों के पास 10 साल पहले साइकिल भी नहीं होती थी, आज वो फॉर्च्यूनर्स और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। तो ये सिलसिला, ये जो मौजूदा निज़ाम है ना, ये गठिया घिसा पिटा और ये जो 2 नंबर निज़ाम है, ये जब तक है उस वक़्त तक मैं आवाम को ये कहूँगा कि भी बना लेते तो ये जो है ना, फिर भी वो पैसे जो है ना बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने जिस तरह से मुल्की ख़जाने को लूटा है, ये इस्लामाबाद जाते हैं इसलिए जाते हैं कि ये अपने मामलात, इनके मसले मसाइल, ये ये वहाँ से जो फंड्स भी लेके आते हैं ना, इसमें इनका सबसे ज़्यादा इंटेंशन ये होता है, इनकी 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 जो है ना, मतलब वो सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पे होती है कि वहाँ से अगर डेवलपमेंट बजट 17 अरब से बढ़ा के 25 अरब होता है तो हमारे हिस्से में कितना आएगा। पहले वो अपने कैलकुलेटर्स भी तो इन्होंने बड़े बड़े लिए हुए हैं। अभी चूंकि वो फिगर्स बढ़ रहे हैं ना, तो कैलकुलेटर्स पहले छोटे होते थे। 99 में जो मेंबरान असेंबली और मुशीर होते थे, उस वक्त मिनिस्टर्स नहीं होते थे, एडवाइजर्स होते थे। वो उनके कैलकुलेटर्स जो है ना वो छोटे से होते थे। अब माशाल्लाह इन्होंने कैलकुलेटर्स भी बड़े रखे क्योंकि फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। मसला ये नहीं है कि इस्लामाबाद में अवामी मसाइल के लिए बैठे हुए हैं। मसला ये है कि जो फंड्स अवेलेबल हैं, जो ये इस्लामाबाद में जाके ढेरे न जमाएं, कुछ भी न करें, जो आपको सालाना 17 अरब रुपए डेवलपमेंट की मद में मिलते हैं, वो अगर इनकी तरजीहात अच्छी तरह कर लें, उनमें करप्शन का जो 70% जो फंड्स करप्शन की नज़र होते हैं, उसको लेवल को कम करके 30% ये हराम, मैं तो कहता हूँ अगर 30% भी ये सब लोग ब्यूरोक्रेसी और ये सियासतदान, वुज़रा, मुशीर, वज़ीर आला मिल के खा भी जाए 30%, मैं कहूँगा इनके लिए हराम नहीं है। हराम फिर भी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो 60-70% करप्शन हो गई है ना जीबी के अंदर, अब किसी भी ज़िले में जाएं, किसी भी इलाके में जाएं, आप कहीं न जाएं, फिर आप अपने सूबाई हेडक्वार्टर गिलगित की ज़रा हालत देखेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों ने इस पाकिस्तान में हुई है, लेकिन आबादी और आबादी के लिहाज से जो बजट का हजूम है, उसको अगर माइनस प्लस करें तो सबसे ज़्यादा करप्शन गिलगित बल्तिस्तान में हुई है। कोई पूछने वाला गिलगित बल्तिस्तान में जो आपने भी बात की, इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो बिजली की जो बदतरीन लोड शेडिंग है, आप क्या समझते हैं इसकी अहम वजह क्या है? साबका जो हुकूमत रही, वो भी 1 मेगावाट भी बिजली पैदा करने में यहाँ नाकाम रही। जिहाद इनकी अगर होती तो इस वक्त आप बिजली का हम रोना नहीं रो रहे होते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को वफाक ने जो बजट दिया है, उसका अगर 70% भी ये ठीक इस्तेमाल होता, करप्शन नहीं होती, तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें शीशे की होती। यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान भर से मरीज़ इलाज कराने के लिए यहाँ पे आ जाते। यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम इतना ज़बरदस्त हो जाता है, अरबों रुपए सालाना एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। अरबों रुपए का बजट जो है वो तालीम के ऊपर खर्च हो रहा है। अरबों रुपए जो है पावर प्रोजेक्ट्स पे सालाना लगा रहा हूँ। कब से पावर प्रोजेक्ट्स पे पैसे लग रहे हैं, अभी तक को खरबों में जा पहुँचा है। इनके महकमा बरक़ियात गिलगित बल्तिस्तान में मुलाजमीन की तादाद हज़ारों में है। मेरे ख्याल में, मेरा मोहतात अंदाज़ा है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, 10,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ होंगे। इनकी तनख्वाहें मेरे ख्याल में 60-70-80 करोड़ होंगी, या 1 अरब से ज़ायद होंगी सालाना, मैं कह सकता हूँ। और ये सारा जो मिल मिला के 10,000 मुलाजमीन मिल के आपको 8 घंटे और 6 घंटे की बिजली दे रहे हैं। मैं हेड क्वार्टर गिलगित की बात कर रहा हूँ। मुजाफात में क्या सूरत हाल होगी, आप हुंजा जाएँ, आप अस्तोर जाएँ, चिलास जाएँ, हर जगह रोना रो रहे हैं लोग। मातम है बिजली का, पानी का, तालीम का। हॉस्पिटल्स में जाए, वहाँ के जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप मतलब वहाँ मेडिसन्स में अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, हालत हमारी करप्शन की ये हो गई है कि मेडिसन्स 2 नंबर की हैं। आप एक मरीज़ जाता है, डॉक्टर वो नुस्खा दे देता है, आप उसकी बीमारी ज़ाहिर है दवाई से ही ठीक होगी ना, वो दवाई 2 नंबर होगी। हम यहाँ तक भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो हम किस लेवल की करप्शन कर रहे हैं, और ये करप्शन बढ़ती चली जाएगी। क्यों इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। बेइज्जत होते हैं, ये बेइज्जत होते हैं, फिर 5 साल अयाशी करते हैं, फिर 5-6 महीने बेइज्जत होते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होता। ये घिसा पिटा गंदा बदबूदार ये जो निज़ाम है ना, जिसको हम पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कहते हैं, ये जब तक चेंज नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त तक। लास्ट सवाल है सर मेरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ख़वातीन की तरक्की के लिए तो बड़े दावे कर रही थी, लेकिन लास्ट में हमने जो देखा कि उनको काबीना में भी किसी खातून को नहीं लिया गया। तो सर आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह थी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
انصاف کی جو حکومت ہے وہ سچ میں خواتین کی ترقی نہیں چاہتی؟ کیا کیا سینہ؟ بات کرتی ہیں نا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں میرٹ کی بات، آپ اس میں سے مائنس کی بات کریں. آپ چلو خواتین کو لیا نا، یہ جو 33% کا جو کوٹا تھا یہ مشرف دور میں ہوا تھا بیسیکلی. بلدیاتی نظام میں بھی آیا یہ پورے پاکستان میں 33% کوٹا، اور پھر یہ جو اوپر تک اسمبلی تک اور میرے خیال میں سینٹ تک کی بھی یہ بات ہے. مطلب اس کو آپ پی ٹی آئی سوری پیپلز پارٹی کے دور میں اٹھا کے دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کتنی میرٹ. اس کے بعد پی ایم ایل این کے دور میں آپ اٹھا کے جو خواتین اسمبلی میں آئیں، کیا وہ میرٹ پہ آئی تھی اسمبلی کے اندر؟ اب پی ٹی آئی کے دور میں خواتین جو آئی وہ کیا میرٹ پہ آئی ہیں؟ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پک اینڈ چوز ہے. اور صرف مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جتنا ذلیل پی ٹی آئی نے خواتین کو کیا ہے، اس کی کوئی اور مثال پچھلی کسی حکومت میں نہیں ملتی ہے. رہی گئی بات خواتین کے کابینٹ میں نمائندگی ملنے یا نہ ملنے کا، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے پاس اہمیت اس بات کی ہے کہ کیا جو موجودہ خواتین جیسے تیسے آ گئی ہیں، کوئی ممبر اسمبلی ہیں، ان کو کوئی ترجیحات کا پتہ ہے خواتین کن مسائل کا؟ انہوں نے ذرا جا کے گڑی باغ میں یہ 10 منٹ کھڑی ہو جائے نا، سوزوکی کی فرنٹ سیٹ پہ 2 سیٹیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کھڑی 20 خواتین ہوتی ہیں، 2 خواتین سے اگلی سیٹوں پہ بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ بھی کس طرح کا سلوک ہوتا ہے. دنیور جا رہی ہوتی ہیں، جٹیال جا رہی ہوتی ہیں، بسن جا رہی ہوتی ہیں. کیا انہوں نے خواتین کے لیے چھوٹا سا ایک کام ہے ٹرانسپورٹ کے انتظام کے لیے کوئی کام کیا ہے کہ یہ گلگت سے مختلف ورکنگ وومنس کے لیے جٹیال، دنیور، بسین یا سکردو میں یا کہیں پہ انہوں نے کوئی خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کا سوچا بھی ہے؟ ان کا بھی کام یہی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھیں، عیاشی کریں، پلڈاٹ کے نام پہ عیاشی کریں، ٹی ڈی اے کے نام پہ عیاشی کریں. ان کو جب تک جوتے نہیں پڑیں گے، ان کو جب تک پبلک کی طرف سے انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا ہے، ان کو ترجیحات کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ آئی ہیں اسمبلی میں، آپ کے کیا خیال ہے یہ کوئی خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے آئی ہیں؟ یا پچھلی جو خواتین آئی تھی اسمبلی میں یہ کوئی خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئی تھی؟ ان کو پتہ ہی نہیں. ان کو ذرا بٹھائیں کسی فورم پہ، کسی کے ساتھ، کسی صحافی کے ساتھ فورم پہ بٹھائیں، ان سے پوچھیں یہ خواتین کی اسپیشل سیٹیں کیا ہوتی ہیں، وہاں آ کے آپ نے کیا کرنا، قانون سازی کیا ہوتی ہے اسمبلی کے اندر. تو دیکھیں ترجیحات ہی نہیں ہے. تو جس طرح پچھلی حکومتیں تھیں، لیکن اس حکومت میں مجھے تھوڑا سا یہ نظر آیا، یا الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد، تو جتنا ذلیل انہوں نے خواتین کو کیا، لارے جان سے دے کے خواتین سے ووٹ لینے کے لیے، مطلب میرے خیال میں کم و بیش 55-60 خواتین سے تو انہوں نے وعدے کیے تھے. وہ پتہ نہیں معاون خصوصی، کوآرڈینیٹرز، مشیر، ان کو اسمبلی، سینٹ، قومی اسمبلی، میرے خیال میں یہ امریکہ کی وہ اسمبلی تک نمائندگی کی بات کی گئی تھی. اب ان خواتین نے اگلے 5 سال ذلیل ہونا ہے. ابھی ان خواتین کو جان سے دیے جا رہے نہیں. ان سے یہ خواتین چاہتی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ میڈیا پہ بات کرے، لیکن ان کو بتایا جاتے نہیں آپ کے لیے ابھی جی بی کاؤنسل ہے، ابھی آپ کے لیے بہت سارے ہیں، لونز دیے جائیں گے. کچھ خواتین کو تو ابھی یہاں تک کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ بے فکر ہیں، آپ کو تو ٹھیکے دلائے جائیں گے. تو یہ خواتین کا حال ہے. خواتین کی بھی یہ حالت ہے، ان کو خواتین کی ترجیحات کا نہیں پتہ ہے. اور پی ٹی آئی کا بھی یہ حالت ہے کہ وہ جو ہے نا ان خواتین کو جتنا یہ استعمال کر سکتے تھے اپنے مقاصد انہوں نے استعمال کر لیا، اب یہ ان کو پوچھیں گے بھی نہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. شیرین کریم کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.